إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الفتح شروع کریں گے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی، فتح مبینہ، ایک واضح فتح۔ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے کہ جس صلح کے بعد پھر 2-2.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اصل اس فتح مکہ کی ابتدا تو وہی صلح تھی نا، اور اسی صلح کے بعد کثیر تعداد میں لوگ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، صلح کے بعد بھی اور پھر فتح مکہ کے بعد بھی، اور پھر بعد میں وہ صورت نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ٹھیک ہے، اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور یہاں اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے اللہ آپ کو، آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، جو پہلے گناہ ہیں آپ کے، وما تاخر، جو پچھلے ہیں۔ یہاں گناہ کا معنی خطا کریں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کی جو خطائیں ہیں۔ اور یہاں کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کا متفق کا عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کن خطاؤں کو معاف کرنے کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہیں کہ کچھ چیزیں نا منصب کے عام بندہ وہ کرے نا تو وہ اس کے لیے کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی، کوئی غلطی والی بات نہیں ہوتی، لیکن وہی کام اگر بڑا کرے جس کو منصبی اعلیٰ ملا ہے تو اس کے منصب کے وہ خلاف ہوتا ہے کام، تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایسے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 فیصلے ایسے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ فیصلہ ویسے تو اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ کر سکتے ہیں، لیکن اس منصب کے تحت کیا تھا کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک، جب بدر کے قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا اور ان کو رہائی دے دی۔ آپ نے پہلے مشورہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ جو مرضی کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ اب ان سے فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان میں سے نا جو غیرت مند، حمیت والے اور بڑا اسلام توحید کی غیرت دیکھیں کہ جس کے جو رشتہ دار ہیں نا اس کے حوالے کریں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، باقی جس تھے تو رشتہ دار سارے قیدی، کہ جس جگہ جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں، اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے ہم اڑا دیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ان مشرکوں کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی محبت، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ، ان کا مشورہ پسند کیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے، اس طرح آپ کی زیب نہیں تھا کہ آپ ایسے کرتے۔ اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین آتے تھے، سورہ توبہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ان کو اجازت دے دیتے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے کیوں کیا ہے، آپ نے اجازت کیوں دی ہے۔ وہاں بھی انداز دیکھیں اللہ کا، پہلے یہ کہا عفا اللہ عنک، ہم نے معاف کر دیا آپ کو، لیکن آپ کے منصب کی یہ لائق نہیں تھا کہ آپ جو بھی آئے اس کو آپ اجازت دیتے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے کچھ کام ان کے لیے، وہ بھی اگر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ نے، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے غلطیوں، خطاؤں، گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد وہ منصب کے خلاف جو کام تھے، جو آپ کے منصب کے لائق نہیں تھے، وہ نہیں کرنے چاہیے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ اسی طرح وہ جو واقعہ آتا ہے سورہ عبسہ میں، نبینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ کی توجہ جو سردار آئے ہوئے تھے ان کی طرف تھی، وہ آپ کو بار بار توجہ دلا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو تھوڑا چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے۔ تو یہ تو ایک فطرت ہے نا، انسان کو کبھی آ جاتا ہے غصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ کے یہ لائق نہیں تھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے کیوں اس کی طرف یہ ناگواری کے آثار کیوں کیے ہیں، پیشانی پہ بل کیوں آئے ہیں۔ تو یہاں وہی ہیں، وہی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ ما تأخر من ذنبک ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك، اور اللہ نے آپ کی
آپ پر اپنی نعمت انعام کو پورا کر دیا، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، تاکہ اللہ مدد کرے آپ کی زبردست مدد، اور وہی مدد کیا تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے جو مدد کی، باقی غزوات میں بھی۔ هو الذی انزل السکینہ، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا سکون فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ، وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کی اور زمین کے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب علم والا حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور وہ مٹا دے ان سے ان کے گناہ، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ ویعذب المنافقین، اور تاکہ وہ سزا دے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ الظن السوء، جو گمان کرتے ہیں باللہ الظن، اللہ کے بارے میں گمان کرنا برا، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ان کے برے گمان کا پھیر ہے، وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر، ان لعنت ہے، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا گواہی دینے والا، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسول اور اس کے رسول پر، وتعزروا اور تم اس رسول کی مدد کرو، وتعقروا اور اس کی عزت اور تعظیم کرو، وتسبحوا اور تم تسبیح بیان کرو اس رب کی، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک جو بیعت کرتے ہیں، جنہوں نے بیعت کی آپ کی، انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ پر، اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نکث، پس جو بندہ توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو عہد توڑنے کا وبال اسی پر ہے، ومن اوفی، اور جو بندہ پورا کرے گا اس وعدے کو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ بیعت، وہ آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سیقول لک المخلفون، ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہنے والے، یہ جو منافقین کا ذکر آ رہا ہے پیچھے، جو سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، آگے سورہ منافقون میں بھی آئے گا۔ منافق جو غزوات میں نہیں جاتے تھے، خصوصاً غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، غزوہ احد میں بھی نہیں گئے تھے، اور غزوہ تبوک میں ان کا بالکل جو ہے پول کھل گئے ان کے، غزوہ احزاب میں بھی وہ نہیں گئے۔ پیچھے رہنے والے من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے کاموں نے مشغول کر رکھا، کام بہت تھے، وہ جو ہے کھیتوں میں کام کرنا تھا، فلاں تھا، بس مصروفیت زیادہ تھی، اس لیے ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکے۔ واہلونا، اپنے گھر میں مصروف رہے۔ فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے معافی مانگیں۔ کب؟ جب آپ غزوے سے واپس آ گئے تو تب آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ اب آپ ہمارے لیے معافی مانگیں کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بألسنتہم، اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، یہاں تو تم آ گئے نا یہ اپنی میٹھی باتیں کر کے مطمئن کر لیتے لوگوں کو، اللہ سے تمہیں کون چھڑائے گا؟ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا اللہ فائدہ دینا چاہے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، بل ظننتم، بلکہ تم نے سمجھا تھا، ان ینقلب الرسول، ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول اور مومن الی اہلہم، اپنے گھر میں، یہ تو اس لیے جہاد میں نہیں گئے، انہوں نے تو یہ سمجھا تھا اتنی بڑی سپر پاور طاقت کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ کون سا واپس آئیں گے۔ اور پھر پیچھے ہے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں ہے، وہ کہتے تھے یہ تو لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں، تو مرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی آگے طاقت، کوئی مقابلہ ہو تو پھر تو کہیں گے لڑنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہیں بھی کم، یہ لڑنے نہیں جا رہے بلکہ مرنے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی کہتے تھے، یہ جو جا رہے ہیں نا یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہ تم تو یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ واپس نہیں لوٹیں گے، ابداً، کبھی بھی، وزین ذالک فی قلوبکم، اور مزین کر دیا اس کو جو تمہارے دلوں میں تھا، وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت برے گمان کیے، وکنتم قوما بورا، اور تم ہی ہلاک ہونے والے لوگ ہو۔ ومن لم یؤمن باللہ، اور جو نہیں ایمان لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان کی اور زمین کی، یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، یہ وہی منافق، اذا انطلقتم، جب تم ملو گے، الی مغانم، غنیمتوں کے پاس، جب تم غنیمت لے کر واپس آؤ گے، لتأخذوها، تاکہ وہ مال غنیمت تم سے لے سکیں، ضرونا نتبعکم، ہمیں آپ مہلت دیں، ہم آپ کی پیروی کریں گے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دیں، قل، آپ کہہ دیں، لن تتبعونا، تم ہرگز نہیں ہمارے ساتھ آؤ گے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح تم سے کہا تھا اللہ نے پہلے، فسیقولون، پس ان قریب وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، بل قانو، بلکہ ہیں وہ، لا یفقہون الا قلیلا، نہیں وہ سمجھتے الا قلیلا، مگر تھوڑا، حقیقت کا ان کو پتہ ہی نہیں۔ قل للمخلفین، آپ ان پیچھے رہنے والے منافقین سے کہہ دیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ستدعون الی قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو سخت جنگ جو ہوگی، تو قاتلونہم، تم قتال کرو گے ان سے، او یسلمون، یا تم اطاعت کرو گے، فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تم کو اجر دے گا بہت اچھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، کما تولیتم، جس طرح پہلے بھی تم پھر گئے، من قبل، اس سے پہلے، يعذبکم عذابا علیما، اللہ پھر تمہیں عذاب بھی بہت دردناک دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اعمیٰ، نابینے پر، حرجن، کوئی حرج، یعنی نابینا اگر جہاد پہ نہیں جاتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اعرج، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا المریض، بیمار پر بھی کوئی حرج، کوئی پکڑ نہیں اگر وہ جنگ میں نہیں جاتا، ومن یطع اللہ، اگر، اور جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخل جنات، وہ داخل ہوگا جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو بندہ منہ موڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یہاں تک اس صورت کے 2 رکوع ہو گئے، آگے 2 رکوع انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔